علی بھائی ہمارے ساتھ بڑی یار دل عزیز علی ڈھلو بھائی ہیں، یہ لائیو ہاں جی علی ڈھلو بھائی آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام ہاں علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈھلو بھائی آپ کے جو وہ یہ کاسٹ ہے نا ڈھلو، وہ میرے جو یونیورسٹی میں ہر یونیورسٹی میں آپ کے کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں، کچھ بڑے لاڈلے جونیئرز ہوتے ہیں. میرا ایک بڑا لاڈلا جو جونیئر، تو وہ اس کا نام تھا زمان ڈھلو. تو وہ اس لیے مجھے تو اپنی ینگ ایج سے پتا ہے کہ ڈھلو ایک کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی 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 جی. ہاں جی بتائیں آپ. میں تو آپ کو آپ سے میرے لیے نا آپ بہت آئیڈیل ہیں. میں مطلب میرے زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ شکر اللہ کا مجھے آپ ملے. اللہ کا شکر ادا کریں جی. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سبب بناتا ہے. جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام آزمائشوں سے گزار کے، سارے تردد سے گزار کے سچائی کے راستے تک پہنچا دیتا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب کبھی بھی آپ کا پاکستان آنا ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کراچی سے شادی کی ہوئی ہے، تو جب آپ پاکستان آئیں، کراچی آئیں تو آئیے گا انشاءاللہ. کوئی ملاقات کا سلسلہ آپ کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے ضرور ملوں گا. جی انشاءاللہ جی. نہیں میں آپ کو، میرا تو زندگی میں بہت ایک حسرت ہے کہ میں آؤں گا تو میں آپ سے ملے بنا تو پاکستان چھوڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ میں آپ سے ضرور ملوں گا. میرا جو سوال کیا ہے، میرے زندگی کی اس ٹائم بہت، میں جس کشم و کش میں ہوں وہ میری فیملی کو لے کے ہی ہے. جیسے میں آپ کو پتا ہے میرا سارا، میں سوچتا رہتا ہوں میں کیا ایسا کروں کہ یا میرے، جو کہ میں چیز کو مانتا ہوں، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جس راہ پہ وہ جا رہے ہیں ان کی آخرت بہت مشکل ہونے والی. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا ایسا کروں ان کے لیے. میں ان سے بات بھی کرتا ہوں، میں سمجھاتا بھی ہوں، پر آپ کو پتا وہ جو آپ کہتے ہوتے نا پوتڑے آتے بگڑے ہوئے ہیں، میں کتنا سمجھاوا. میں اس چیز اللہ سے میں تو دعا ان کے لیے ہر نماز کے بعد انہی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کسی طرح ہدایت مل جائے. میں اپنے بہاف پہ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے ان کو سمجھانے کے. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کئی سال پہلے مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اس کے والدین ہندو تھے. میں نے اس کے اوپر بھی ہندو ماں باپ کا جنازہ، یا اس طرح آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو کھل جائے گی. اسی طریقے سے مسلمان مرد اور ہندو بیوی، اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. جو آپ کی تکلیف ہے وہ ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ. جس کو بھی خدا کا تعارف ہو گیا اسے پتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر جس کریٹر نے اسے کریٹ کیا ہے وہ اپنی کریشن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر انسان کو اس کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ نہ فرمائے کسی انسان کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت تو بہت سینسٹیو ہے، بلکہ اصل جو ایشو ہے وہ تو ہے ہی آخرت ہے. اصل ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یوم التغابن اسے کہا گیا. باقی آپ نے جو اس تکلیف کا اظہار کیا ہے وہ ہم فیل کر سکتے ہیں. آپ تو اس حوالے سے فیل کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے اندر فیل کرتے ہیں. جب میں بھی نیا ریورٹ ہوا تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ بھائیوں کی بڑی فکر ہوئی کہ وہ ایسے عقیدے کے اوپر ہیں کہ اسی پر اگر موت آتی ہے تو آخرت میں سخت گرفت ہو سکتی ہے توحید کے حوالے سے. تو اس کے لیے دعوت کے لیے جو بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کریٹر کا تعارف کروائیں بجائے اسلام کا تعارف کروانے کے. دیکھیں اسلام تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صرف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. اسلام کے بغیر بھی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، پیغمبروں کے بغیر بھی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کا تعارف ہوگا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. اس بنانے والے کی اب مجھ سے کیا مرضی ہے وہ پیغمبروں کے بغیر آپ نہیں جان سکتے. اس لیے پیغمبروں کے بغیر جو بھی زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. سٹارٹ اس سے لینا ہے کہ وہ بھگوان میں بلیو کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں. آپ کے جو والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں، پہلا تو سٹیپ مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے.
अनम्यूट करें ना अपने उसको, मुझे आपकी आवाज नहीं है। माइक अनम्यूट करें और अली ढिल्लो भाई माइक में आपका कंट्रोल करूंगा आप। हाँ जी, हाँ जी, वो मानते हैं खुदा में बिलीव करते हैं? जी जी, नहीं वो मानते हैं, वो मानते, शिर्क नहीं वो करते हैं जी, जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, हाँ, बस फिर तो आपका मसला 80% तो हल हो चुका है कि खुदा को मानते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं वो शिर्क नहीं करते, शिर्क तो होना भी नहीं चाहिए। जो खुदा को जानता है वो शिर्क तो कर नहीं सकता। आज साइंस की बरकत से इंसान की कमजोरियां उस पर हाईलाइट हो गई हैं और क्रिएटर का पावरफुल होना उस पर हाईलाइट हो चुका है कि जमीन और आसमान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपना पेशाब भी रोक सके या उसकी सांस 3 मिनट से ज्यादा रोक दी जाए और वो जिंदा रह सके। इंसान तो इतना मजबूर महज है। अल्लाह ने इंसान के साथ जो कमजोरियां लगा दी हैं, नंबर 1 सांस, नंबर 2 नींद, नंबर 3 खाना पीना, और नंबर 4 उस खाने पीने के बाद उसका इखराज, उसको निकालना। ये 4 कमजोरियां इंसान के साथ ऐसी अटैच हैं कि उसके बाद कोई शख्स भी ये दावा नहीं कर सकता। 5वीं चीज आप ऐड कर लें बुढ़ापा, जो वक्त के साथ साथ इंसान के ऊपर आ जाता है। तो इन सारी कमजोरियों के बाद कोई शख्स शिर्क तो कर नहीं सकता। तो अब अगली बात यह है कि उन्हें कहें कि जब अल्लाह के साथ शिर्क नहीं हो सकता तो दुनिया में कोई एक रिलीजन तो ऐसा है ना जो तौहीद के ऊपर कायम हो, जो ट्रू मानों में गॉड को उस तरीके से मानता हो। तो उन्हें कहे कि आप भी तलाश करें, मैं भी आपके साथ मिलकर तलाश करता हूं। तो सबसे पहले तो आप जिस रिलीजन से आए हैं सिख, तो वो तो बाबों को पुकारते हैं, बाबू से मांगते हैं, बाबा गुरु नानक के साथ उनके अकीदे वाबस्ता है। उन्हें कहें कि ये कौन सा अकीदा है जिसमें आप बाबों के साथ शिर्क मंसूब किए हुए हैं। हिंदुओं में जाएं वो भी शिर्क करते हैं, क्रिश्चियंस में भी शिर्क मौजूद है। हाँ, ये बात अलग है कि किताबों के अंदर तो हर जगह तौहीद है, लेकिन प्रैक्टिकली इस्लाम को ये एज हासिल है कि सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है कि जिसमें प्रैक्टिकली मिलियंस ऑफ पीपल इस वक्त भी प्लेनेट अर्थ पे मौजूद हैं जो उस तौहीद को मानते हैं जो तमाम इल्हामी किताबों में मौजूद है। जबकि इसके अगेंस्ट ज्यूज में, क्रिश्चियंस में, हिंदुओं में और सिखों के अंदर किताबों की हद तक तो किसी दर्जे में तौहीद मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सारे मुशरिक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इन तमाम रिलीजन के ऊपर कोई अल्लाह की गैबी ताईद नहीं उनको हासिल। इस वक्त ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गॉड का, क्रिएटर का इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर मुसलमान है, वो कस्टोडियन है, क्योंकि प्रैक्टिकली दुनिया में मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स बिल्कुल उस तरह की 24 कैरेट तौहीद रखते हैं जो अंबिया लेकर आए थे, जो हिंदुओं की किताबों में लिखी हुई है, जो क्रिश्चियंस की किताबों में लिखी हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, जो सिखों की किताबों में तौहीद लिखी हुई है, जो पारसियों की किताबों में तौहीद लिखी हुई है कि गॉड अपने साथ किसी को शरीक नहीं करने देता, ना किसी पैगंबर को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी जिन को। तो प्रैक्टिकली मुसलमानों में मुवाहिदीन का होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की गैबी ताईद इस रिलीजन के साथ है। आपको समझ आई बात की? जी जी। और हाँ, जो जिसके साथ अब अल्लाह की गैबी ताईद, तो अपना टाइम लेना, उनको कि अपना टाइम ले, उस रिलीजन को तलाश करें। दुनिया में इंसान इसलिए तो नहीं आया कि खाए पिए और उसकी नस्ल हो और वो दुनिया से चला जाए। तो जानवर भी काम कर रहे हैं। इंसान एक सीरियस क्रिएशन है, अल्लाह की पर्पसफुल क्रिएशन है। तो बस एक जुमला मेरा याद रखिएगा कि जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने, जिस खुदा ने, जिस भगवान ने, जिस सुप्रीम बीइंग ने, जिस सुपर नेचुरल एजेंसी ने हमारी मर्जी के बगैर हमें पैदा किया है, हमारी मर्जी के बगैर, हमसे पूछे बगैर हमें इस प्लेनेट अर्थ पे भेज दिया है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई जाए बना नहीं सिवाय इसके कि हम उसकी बात मानकर जिंदगी गुजारें और उसके पैगंबरों की मान के जिंदगी गुजारें, क्योंकि हमारे पास जाए बना नहीं है। इस दुनिया में भी उसने जो कुछ जिसके साथ करना है वो कर देता है। बड़े से बड़ा सेहतमंद बंदा उसकी सेहत छीन लेता है। बड़े फिट लोगों को मौत, कोई दुनिया में ऐसा बंदा है जो मौत से अपने आप को आजाद करवा सके। अगर हमने मरना ना होता तो फिर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते थे। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमने मर जाना है। अगर मरना ना होता तो फिर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते थे, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं थी। खैर, ये तो एक फैक्टर है। मरने के साथ ये जो जिंदगी है इसके अंदर भी कई कमजोरियां हमारे साथ, सेहत की कमजोरी, बुढ़ापा, ये तमाम चीजें, खाने पीने की कमजोरी, सांस की कमजोरी, नींद की कमजोरी। 24 घंटे में हम एक दफा अगर सोए ना तो अगले 24 घंटे हम परफॉर्म नहीं कर सकते।
یہ ساری جو کمزوریاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی کہ ہم نے مر جانا ہے، اپنے بس ماں باپ رشتہ داروں کو یہ بتائیں کہ اگر ہم نے مرنا نہ ہوتا تو جو مرضی کر لیتے، اب چونکہ ہم نے مر جانا ہے تو جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر بھیج دیا دنیا میں پیدا کر کے، تو اب مرنے کے بعد بھی پھر وہ اپنی مرضی ہمارے ساتھ کرے گا. اور اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس نے یہ آپ کے ساتھ کر دینا ہے، تو ان کی بات مان لو نا، مرنے سے پہلے تیاری کر لو اس کی. بالکل ٹھیک ہوا، باقی انشاءاللہ جب پاکستان آئیں گے تو گپ شپ ہوگی. ٹھیک ہے ڈیلو بھائی، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان یعنی کہ ایک جی کرے. جی اچھا جی، ایک سوال یہ تھا کہ مطلب جو فیملی ممبرز جیسے کچھ ہوتے ہیں، یا آپ کے ماں باپ کہہ لیں یا بھائی بہن جو ہیں، مطلب وہ اگر آپ کی لائف پہ بہت غلط امپیکٹ ان کا پڑ رہا ہے، آپ کے بچوں پہ بھی پڑ رہا ہے، آپ کے گھر کے ماحول پہ پڑ رہا ہے، تو مطلب کتنا حد تک اس کو برداشت کرنا ضروری ہے؟ مطلب میں نہیں کہتا کہ میں رشتے ختم کرنا چاہتا ہوں، پر مطلب میں کتنے حد تک اس چیز کو... جی میں آپ کو بتا، فوراً علیحدگی اختیار کریں، فوراً سے پہلے علیحدگی اختیار کریں. ان کے ساتھ حسن سلوک آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وہ قرآن میں حکم ہے کہ ماں باپ اگر شرک بھی کرتے ہوں دنیا میں معروف طریقے کے ان کے ساتھ چلنا ہے. لیکن جو آپ کی اپنی جو فیملی جو اسلام قبول کر چکی ہے، ان کو فوراً ان سے الگ کریں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار ملنا ملانا رکھیں، لیکن ٹوٹلی ان کے انڈر نہ رکھیں تاکہ کوئی نیگیٹو چیز نہ ان کے اندر ایمرج ہو. ہاں جب بچے سمجھ بوجھ والے ہو جائیں گے پھر انٹریکشن زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فی الوقت آپ کو علیحدہ ہونے میں ہی آپ کی عافیت ہے. یہ میرا مشورہ ہے. لیکن علیحدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو آپ نے رلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، نہ ادھا نہیں کرنا کہ ماں باپ نو چھڑ دیتا تسی انہاں دے حال ہوتے، انہاں دی بھی خدمت کرنی ہے تسی، اور تہاڈے کولوں پوچھیا جانا ہے. کیونکہ قرآن کی 4 جگہ تے اللہ نے توحید تو سب تو بڑا جڑا حق دسیا ہے نا، وہ ماں باپ دا دسیا ہے. تے ماں باپ نے اس نے سلوک کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ماں باپ نے اس نے سلوک تسی کرنا ہے. تہاڈی بیوی نے نہیں کرنا، تہاڈے بچیاں نے نہیں کرنا، تہاڈے اوتے اوبلیگیٹری ہے، وہ تساں کرو گے. ٹھیک ہے جی، شکریہ علی ڈلو بھائی، آپ نے جوائن کیا. میں مطلب اپنے ان لاز دے بارے پوچھ رہا، مطلب جڑے میرے ان لاز ہے، مطلب انہاں لئی بھی میرے نوں کتنا کہ کرنا ضروری ہے. مطلب میں اپنی وائف نوں تو کدے نہیں پوچھ کردا کہ وہ میرے ماں باپ لئی مطلب کھڑی رہے ایک پیر تے. ہاں لیکن تسی وائف نوں یہ پوچھ کرو نا کہ تہاڈے ماں باپ نال تے خدمت کرے نا، انہاں دی خدمت ماں باپ دی، اپنے ماں باپ دی تے کرے نا خدمت، جتنی کو گیون سرکمسٹانسز کر سکتی ہے. ملنا جلنا تے رکھنا ہے نا. بیمار ہو جان گے تے پوچھن جاؤ گے انہاں نوں تسی. ہاں جی، وہ تسی کرنا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں تہاڈی وجہ اتنی پنجابی بول رہا ہوں، ورنہ جزاک اللہ انشاءاللہ میں پنجابی بہت گھٹ ہی بولدا ہاں. ٹھیک ہے، ساڈی پنجابی تو ہیگی ہے جیڑی ساڈے دل نوں لگدی ہے، 2-4 گلاں میں ارادہ کیتے واسطے پنجابی نے تو سانوں بن کے کوئی ٹائم لبے تو میں پنجابی وچ بھی انشاءاللہ نا توحید اُتے تے کم از کم اس طرح دے ٹاپک اُتے پنجابی وچ بھی لیکچر ریکارڈ ہونے چاہیے نے انشاءاللہ تعالی. نہیں ہاں جی، یہ تو بالکل یہ بہت تانوں یہ تو بہت فائدہ ہوئے گا ساڈے ورگیاں نوں. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.